پہلے تو میں پورا کریڈٹ دینا چاہوں گی اچکزئی صاحب کو. عمران خان صاحب نے کیا کیا باتیں ان کے بارے میں نہیں کہی، ان کا مذاق اڑایا، لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کل اچکزئی صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ان نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی بات کی اور انہوں نے بات کہی اور دعوت دی پی ٹی آئی کو کہ آپ آئیں، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ریزولوشن پاس کریں، رولز آف دا گیم سیٹ کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں جو کردار ہے وہ ختم ہو. تو میں تو کہوں گی کہ ان کا بہت بڑا دل ہے، کیونکہ وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں سیاسی حریف ہوتا ہے، دشمن نہیں ہوتا. کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے بار بار وہ ریڈ لائنز کراس کی. اور اس سے ہوا کیا مبشر کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تقریباً اکیلے کھڑے ہیں. ان کے ساتھ بہت کم سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے. میرے تو رائے میں یہ جو نامزد بھی کیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو، وہ اسی وجہ سے کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ کیونکہ وہ بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا اتحاد بنایا جائے، اور کیونکہ وہ بڑی ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو وہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں. اور کل کی تقریر کے بعد ان کو لگتا ہے کہ شاید اچکزئی صاحب بھی ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، اچھا میں مبشر الیکشن کے بعد میں جب واپس لاہور آئی اور یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی اور پی ٹی آئی کے کچھ ووٹرز بھی تھے. اچھا میں ایک بہت چھوٹے سے سیمپل کی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹر سے بھی بات کریں تو وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لینی چاہیے تھی، کیونکہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو ایک مینڈیٹ دیا ہے. اگر کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی مبشر کہ اس وقت، کیونکہ پی ٹی آئی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب یو ٹرن لے لے، اس وقت کچھ اچھی انڈیکیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ جتنے بھی انتخابات ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، اسپیکر کا، ڈیپٹی اسپیکر کا، صدر کا، وزیر اعظم کا، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم اسمبلی میں رہ کے سیاست کریں گے، اسمبلی سے باہر نہیں کریں گے. اب میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا آگے جا کے یہ بدلتا ہے یا نہیں، لیکن کچھ اچھی انڈیکیشنز ہیں. لیکن کچھ انڈیکیشنز ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. جیسے ہم نے کل بات کی گندہ پور صاحب کی تقریر کی، اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو صوبیہ شاہد صاحبہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، وہ اتنی گھٹیا ہے جتنی مذمت کی جائے پوری سیاسی جماعت میں سے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی. سب خاموش ہے پی ٹی آئی میں. کیا اس قسم کی زبان آپ کو اپنے ایک مخالف کے خلاف استعمال کرنی چاہیے، چاہے انہوں نے جو مرضی کیا ہو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے اوپر جوتے پھینکیں، اس قسم کی زبان استعمال کریں؟ وہ بھی ایک سیاستدان ہے، وہ بھی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے. اور جو زبان استعمال کی گئی ہے اس پلیٹ فارم سے ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں.